محمد نبینا بنور هدی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہود علیہ السلام، نام و نسب اور بعثت۔ نام و نسب اور علاقہ کہاں تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے کہ ہود علیہ السلام ابن صالح ابن ارفاخشد ابن سام بن نوح علیہ السلام کے ایک قول کے مطابق ہود علیہ السلام کا نام عابر ہے، جو صالح کے بیٹے تھے اور افراخشد کے بیٹے تھے، یعنی کہ دو نسل کے بعد جو ہود علیہ السلام پیدا ہوئے، جو سام ابن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جو سام تھے وہ نوح علیہ السلام کے بعد، صالح علیہ السلام کے بعد، افراخشد علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام ہے، یعنی کہ 3 نسلوں کے بعد ہود علیہ السلام آئے۔ آپ کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہود ابن عبداللہ ابن رابال الجرود ابن عاد ابن اوس ابن ارام ابن سام ابن نوح علیہ السلام کے آپ کا قبیلہ عاد سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کے رئیس آمن ہزاروں موت کے درمیان ریت کے تیلوں والے علاقے عقب میں تھی، یعنی کہ ریت والے جو تیلوں والے کا علاقہ تھا، عقب یعنی کہ نام ہے وہاں کا، تو علاقے میں سمندر کے کنارے پر واقع تھا، جو شر کے نام سے مشروف تھا اور ان کے وادی کا نام مقیس تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے ستونوں والے قیمون میں رہتے تھے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارا پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارام کہلاتے تھے۔ اتنے درجے خد کے تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ مثلہا سے مراد یہ ہے کہ اس سے قبیلے جیسے قوی ہلاک لوگوں کسی علاقے میں نہیں تھے، یعنی کہ ان کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان میں کلمہ فرمایا تھا۔ البتہ وہاب ابن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا۔ کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں کہ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلے عربی بسانید عربیہ خالص عرب کہلاتے ہیں، ان میں بہت سے قبائل شامل ہیں، مثلاً عاد، سمود، جرم، امیم، میدان، املق، جاسم، ختانن، بانو یختن، یعنی کہ وغیرہ وغیرہ جو لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد عرب مستعرب کہلاتے ہیں۔ فصیح و بالغ عربی زبان میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلمہ فرمایا تھا۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ جہرم کی ان کا افراد سیکھی تھی، جو آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل میں اپنے مقام پر بیان ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو انتہا فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز میں فصیح و بلیغ عربی میں کلمہ فرمایا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام کی بعثت طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے، جنہیں عہد اولا بھی کہا جاتا ہے، بہت پرستی اختیار کی۔ ان کے 13 بٹ تھے، جن کے نام سمد بیٹے تھے، جو کہ ان کا نام سمد، سمود اور ہر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنانے کا محفوظ فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے بلائے۔ اللہ نے سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ اور اسی طرح قوم کی عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا
کہ بھائیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کے قوم کے سردار جو کافر تھا کہنے لگا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا کہلا کر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائیوں مجھے میں حماقت کوئی نہیں بلکہ میں رب العالمین کا پروردگار ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارے امانت در خیر کہا ہوں۔ کیا تم کو اسی بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کا ہاتھ تمہارے پروردگار تمہارے پاس نصیحت آئے تاکہ وہ تمہیں ڈرے؟ یعنی کہ اور یاد کرو کہ جب انہوں نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا ہے اور تمہیں پیروی زیادہ عطا کی ہے۔ بعض اللہ کے نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں وہ چھوڑ دو۔ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا پروردگار کے طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہوگا مقرر ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیا ہے جن کے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی اور جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو جھٹکا دیا اور وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اور سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بعد بھی فرمائے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میرے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان پڑھتے ہو۔ یہ میری قوم، میں اسے واضح نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا ہوں اور میرے صلہ تو اس ذمے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہر برسے گا اور تمہارے طاقت پر طاقت بڑھائے گا۔ اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے ہو اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے ہیں۔ واللہ عالم، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں عذاب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا گواہی بنتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں تمہیں اسے بیزار ہوں، جن کے اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ اور تم سب میں مل کر میرے بارے میں جو تکبیر کرنا چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر جو میرے اور تمہارے سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والے ہیں اس کو چوٹی سے پکڑتے ہوئے بے شک میرے پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرا ہاتھ تمہارے طرف بھیجا گیا ہے وہ میں تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لباسے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نازل نگہبان ہے۔ اور جب ہمارے حکم عذاب کا پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہوں نے عذاب شدید
سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کی انکار کیا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کی اور ہر متکبر اور سرکش کا کہا مانا تو اس دنیا میں بھی لعنت پہنچے گی، ان کے پیچھے لگی رہے گی۔ جو لعنت ہے ان کے پیچھے لگی رہے گی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو ہود کے قوم عاد پر پیغمبر ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت غور فکر دی تو قوم مزید کفر سے یعنی کہ جو کفر اور عناد میں دھنس گئے اور اپنے حق پر ہونے کے بڑے دلیل یعنی کہ گھڑ لیے اور انہوں نے اپنے نبوت کا آخرت کا انکار کر دیا۔ سورہ مومن میں نوح علیہ السلام کے واقعوں کے بعد ارشاد باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے بڑے بڑے آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی بہت ہے، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ مجھے ہر گناہوں سے معاف کرنا اور سب کے گناہوں کو معاف کرنا۔ جزاک اللہ۔